الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں پیمبری مل جائے. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، آج کی یہ رات 27ویں شب ہے. فضیلت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اس کی اہمیت، عظمت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس رات سے متعلق، یعنی جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. 2 اور 2 کی طرح 4. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا. معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے. قرآن کی وجہ سے رات کی اہمیت بڑھ گئی. جیسے ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے: راتوں رات یہ مالدار ہو گیا، راتوں رات یہ لکھپتی ہو گیا. تو قرآن کریم کی برکت سے یہ رات عام راتوں سے ایک دم آگے بڑھ گئی، اہمیت والی، فضیلت والی، عظمت والی بن گئی قرآن کریم کی وجہ سے. تو جس رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن اتنا، وہ رات اتنی معظم، اتنی مقدس، اتنی اہمیت والی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. کوئی بہت زیادہ اچھی چیز، اہم چیز آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں: معلوم ہے کیا ہے، معلوم ہے، جانتا ہے کیا ہے یہ؟ ایسے اللہ پوچھ رہے: جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ رات. 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ
1000 مہینے کہلاتا ہے. تو ایک رات 83 برس 4 ماہ جیسی ہو گئی قرآن کریم کی وجہ سے. تو رات جب قرآن کی نسبت کی وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے 83 برس 4 ماہ کا زمانے جیسی اہم ہو رہی ہے، تو جس سینے میں قرآن نازل ہوا وہ سینہ کتنا مقدس اور محترم اور مکرم ہوگا. جہاں جہاں نسبت لگی قرآن کی، اللہ نے اس چیز کو مقدس اور محترم کر دیا قرآن کی نسبت کی وجہ سے. مکہ مکرمہ ام القریٰ بنا، پورے روئے زمین کا سردار شہر مکہ مکرمہ. مدینہ جس کو لوگ یثرب کہتے تھے، جہاں جانے سے لوگ ڈرتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بخار آ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد قرآن کے نزول کی برکت سے مدینہ منورہ بن گیا، چمکدار روشن شہر بن گیا. جو فرشتے قرآن لے کر اتر رہے ہیں، جو فرشتہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لا کر وحی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، جبرائیل امین وہ فرشتوں کے سردار بن گئے. نسبت جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ امام الرسل بنے، تمام رسولوں کے سردار، امام، نسبت کی وجہ سے کہ یہ کلام اللہ ہے ہی ایسا کہ جس کی نسبت اس سے لگے گی وہ مکرم ہوگا، وہ محترم ہوگا، وہ قابل احترام ہوگا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جن حافظ صاحب کو ہم سن رہے تھے وہ کتنے مکرم اور محترم ہونے چاہیے ہماری نگاہ میں، ہماری سوسائٹی میں ان کی اہمیت، عظمت، احترام کتنا زیادہ ہونا چاہیے جب اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے کہ نسبت کی وجہ سے اللہ نے ساری چیزوں کو محترم اور مکرم کر دیا ہے. ہاں، یہ VIP لوگ ہیں، حفاظ کرام VIP لوگ ہیں، اللہ کے چنندہ لوگ ہیں. فرمایا مفسروں، محدثوں، علماء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کرائی کہ ترجمے کے ذریعے، اس کی تفسیر کے ذریعے، ایسے ہی حافظ صاحب کے دل میں قرآن رکھ کر اللہ نے قرآن کی حفاظت کرائی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں. باقی دنیا میں نازل ہوئی تمام کتابیں مسخ ہو گئی، اس میں رد و بدل ہو گیا، ہیر پھیر ہو گئی. قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ جیسے نازل ہوئی آج بھی ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے رہے گی. کتنے ہی ملعون آ جائیں، کتنے ہی قرآن کریم پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے والے، اشکال کرنے والے، اس میں چینجز کرنے کا مطالبہ کرنے والے آ جائیں، لیکن قرآن کریم نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. ایک زبر ایک زیر کا بھی فرق آ نہیں سکتا. یہ خود قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے 6 سال کے حافظ بچے کے ذریعے. چھوٹا بچہ ہے لیکن قرآن کریم، دوسری چیزیں اس کو نہیں یاد رہتی، دوسری چیزیں وہ نہیں بتا سکتا، لیکن قرآن پڑھے گا. یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی رکھی ہے. اور اتنا زیادہ قرآن کریم نازک بھی ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو جہاں سے چاہو پڑھا دو. نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا دستور ہے. چاہے کتنا بھی پرانا حافظ ہو، اللہ جہاں چاہتے ہیں رکا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاری کر دیتے ہیں. چاہیں گے تو اٹکا دیں گے، چاہیں گے تو جاری کر دیں گے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. چاہیں گے تو چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے گا اور فرفر پڑھ لے گا، اور چاہیں گے تو
30 سال 35 سال سے سنا رہے، حافظ صاحب بھی اٹک جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرا رہے ہیں الگ الگ شکلوں اور صورتوں میں۔ قرآن کریم ہمیں ملا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، اے اللہ کے نبی یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیری سے، ظلمت سے، تاریکی سے نکال کر روشنی، ہدایت کی طرف لا سکیں۔ یہ ہدایت نامہ ہے، ہدی للناس ہے یہ قرآن کریم، انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا ہے اللہ نے، یہ تو ظلمت سے نکالنے کے لیے ہے۔ جس امت کو، جس قوم کو قرآن ہدایت کے لیے دیا گیا تھا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس پر نظر نہ کرنے کی وجہ سے آج وہی قوم، وہی امت پسی جا رہی ہے۔ ہم جو لوگوں کی نگاہ سے اتر گئے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنی نظروں سے نعوذ باللہ اگنور کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، معزز تھے صحابہ کرام زمانے میں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں قرآن پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا، اس کی تلاوت کرنا پڑے گی، اسے سمجھنا پڑے گا۔ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 لائن کی محنت قرآن کریم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا، صحیح پڑھنا، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے پڑھنا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے کلام اس تک پہنچایا ہے، کلام اللہ جو اس تک پہنچایا ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شکل میں، صورت میں، انداز میں پڑھیں، صحیح تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نہیں جانتے؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن۔ نہیں آتا ہے ہم سیکھیں، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں 2 باتیں جس بندے میں ہوگی اس کو اللہ اپنا علم دیں گے ہی نہیں، اپنے قرآن کی تعلیم اس تک پہنچے گے ہی نہیں۔ ایک ہے شرمانے والا، ایک ہے اکڑنے والا۔ آپ شرماؤ گے کہ میں کیسے سیکھوں، اب تو ایسی عمر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی تو بھی نہیں سیکھ سکتے، اور اکڑ پیدا ہوگی کہ ہم اب جائیں قرآن سیکھنے تو بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کریم کی برکتیں حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت زیادہ برکتوں والا کلام ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہتری کی سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار چل رہے ہیں، اور ایسی بیماری میں ہے کہ وہ بیماری انہیں دنیا سے لے جائے گی، مرض الوفات جس کو کہتے ہیں، آخری مرض لائق ہوا ہے۔ ان کے گھر گئے اور ان سے کہا عبداللہ تمہاری 11 بیٹیاں ہیں، تمہارے یہاں بیٹا نہیں ہے، 11 بیٹیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا تمہارے بعد؟ کہو تو کچھ انتظام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ سکھایا ہے کہ جس کے بعد
مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ کبھی بھی فاقہ کش رہ نہیں سکتی، ان کی زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے ان کو وہ سکھایا ہے۔ کیا تھا وہ؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سورہ واقعہ بعد نماز مغرب تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کبھی بھی فاقہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے، وہ روزانہ تلاوت کرتی ہیں، اب مجھے اپنے بعد اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ جہاں آپ کی دینداری میں اضافہ ہوگا وہاں آپ کی دنیا بھی بنے گی قرآن سے۔ ہاں، آپ کی دنیا کو بھی برباد نہیں ہونے دیں گے، غارت نہیں ہونے دیں گے، آپ کو دنیا میں فیل نہیں ہونے دیں گے اگر آپ قرآن والے ہیں اور آپ کا قرآن کریم پر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو عزتیں بخشی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی عزت بھی پا سکیں گے کبھی۔ ہاں، مدینہ کے مضافات میں، اطراف میں ایک یہودی سلام بن جبیر رہا کرتے تھے۔ وہ ملک شام گئے تجارت کے لیے، وہاں انہوں نے تجارت میں سامان مدینہ منورہ میں بیچنے کے لیے خریدا کہ مدینہ جا کر اسے بیچوں گا، کچھ پروفٹ ہوگا، کچھ نفع ملے گا۔ سامان خرید کر چلنے لگے تو ایک غلام پر تو بہت زیادہ کالا، گوشت اس کی ہڈیوں سے لگا ہوا، ایک دم لاگر، چھوٹا بچہ، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں اور کام دھام میں بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کچھ کام بھی کر سکے گا۔ اس کو ایک آدمی کچھ قیمت میں بیچ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جہاں میں نے تجارت کے لیے اتنا سامان خریدا، اس کو بھی لے لیتا ہوں، کچھ پیسے اس پہ بھی بچ جائیں گے۔ اس غلام کو انہوں نے خرید لیا۔ سالم نام تھا اس غلام کا۔ مدینہ آئے، اپنا سارا سامان بیچ دیا، اکیلا یہ بچہ بچا ہوا ہے، اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں۔ بہت پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سوچا تھا کچھ پیسے اس کے مل جائیں گے، لیکن یہ تو بکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس سے کہا کہ دیکھو میرا سارا سامان بک چکا ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں اور صرف تمہاری وجہ سے میں گھر جانے سے رکا ہوا ہوں، تم یہیں کھڑے رہو دھوپ میں، جب تک تم بک نہیں جاتے تمہیں ایسے ہی کھڑے رہنا ہے، کیونکہ مجھے تو بیچ کر تم سے کچھ نفع کمانا ہے۔ 3 دن تک مدینہ کی چلچلاتی تپتی دھوپ میں وہ بچہ، سالم نامی بچہ کھڑا ہوا ہے، پسینے میں شرابور، پسینہ اس سے بہہ رہا ہے، اب گرے کہ تب گرے چکر کھا کر۔ کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا، کوئی خریدنے کو تیار نہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہاں اس کو ہم اپنے سر لے لیں، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی، اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، اور یہ کچھ کام تو آنے والا نہیں ہے، کیسے اس کو لے کر کریں گے کیا۔ 3 دن سے ایک خاتون، سبیتا نامی خاتون، اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ ایک لاگر، کالا کلوٹا بچہ چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کو خریدنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ ہے کہ پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، کیسے اس کا ہوگا، کیا بنے گا اس کا، کون اس کو خریدے گا۔ 3 دن کے بعد اس کے دل میں بہت رحم آیا کہ چلو جو ہوتا ہے ہونے دو، میں خرید لیتی ہوں۔ انہوں نے سلام بن جبیر سے کہا کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں بیچنے کے لیے تو لایا ہوں۔ کتنے میں بیچو گے؟ اتنے ہی دے دو جتنے میں لیا تھا، مجھے نفع نہیں چاہیے، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں اس سے، میں نے جتنے میں لیا تھا اتنے ہی مجھے دے دو۔ انہوں نے ورق اس کو ادا کر دیا اور اس کو لے لیا۔ ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد مکہ سے مدینہ ایک صاحب آئے کچھ مال کو خریدنے کے لیے۔ وہاں انہوں نے اس خاتون کا چرچا سنا کہ ایک ایسی رحم دل خاتون ہیں
کہ جس نے ایک کالے کلوٹے لاگر دبلے بچے کو صرف اس لیے خریدا کہ اس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، اس پر رحم کیا۔ ان کو یہ بات بہت اچھی لگی، اس کے گھر پیغام بھیجا اس کے گھر والوں کے پاس کہ میں اس خاتون سے سبیتا سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پسند آیا ان کو کہ عرب کا اور مکہ کا ایک تاجر بزنس مین ہماری بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بہت خوش ہوئے، نکاح ہو گیا۔ چند دن وہ مدینہ میں رہے، پھر انہوں نے کہا میں اتنے دن نہیں رہ سکتا، اب میں اپنے وطن مکہ جاؤں گا۔ تو اپنی بیوی کو انہوں نے ساتھ میں لیا، چونکہ یہ سالم بھی غلام تھے سبیتا کے، تو وہ بھی ساتھ میں ہو لیے۔ مکہ یہ پہنچے، وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات ان کے ایک بہت پرانے دوست عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن وہ بہت زیادہ بدلے اکھڑے دکھے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، ہماری دوستی تو اتنی پرانی ہے لیکن تم صحیح سے مجھ سے باتیں نہیں کر رہے، اچھے سے پیش نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم اب تک مسلمان نہیں بنے، ہماری دوستی کیسے چلے گی؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات، تم مسلمان ہوئے کیسے، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ لے گئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو حذیفہ ان کا نام تھا۔ ابو حذیفہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، وہ متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سبیتا سے کہا کہ دیکھو ایک ایسے نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں، میں نے ان کا کلام سنا ہے، کلام اللہ سنا ہے، میں بہت متاثر ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سنا تو وہ بھی ساتھ میں چلی۔ اب جب وہ چلی تو غلام بھی ساتھ میں، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو غلام نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، سالم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب سالم رہتے رہے سبیتا اور ابو حذیفہ کے پاس۔ سبیتا نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کوئی غلام آزاد کرے گا اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ گھر گئی، اس نے کہا کہ سالم میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ تو سالم کہنے لگے میرا تو کوئی نہیں، شام سے مجھے لایا گیا تھا، 3 دن میں مدینہ میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رہا، تمہیں مجھ پر رحم آیا، تم نے مجھے خرید لیا، پھر مجھے مکہ لے آئی، اب اسلام کو قبول کر لیا ہے، میرا کون، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ابو حذیفہ کہنے لگے ٹھیک ہے سالم، میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ تو اس وقت سے وہ سالم مولا ابو حذیفہ کہلانے لگے۔ سالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن سیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ سالم کی زبان پر قرآن ایسے جاری ہوا، اتنا پیارا پڑھنے لگے، اتنی خوبصورت تلاوت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ میں نے سالم کے دل میں اللہ کی محبت کو بھرا ہوا پایا، سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، صحابہ کرام کے ساتھ سالم مولا ابو حذیفہ بھی گئے۔ قباء کی مسجد میں طے ہوا کہ سالم کریں گے امامت اور ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے نماز۔ اور نماز کون پڑھ رہا ہے ان کے پیچھے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالم کی اقتداء میں ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ کے یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جو بچہ مدینہ میں چلچلاتی دھوپ میں 3 دن تک کھڑا تھا، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں تھا، آج قرآن نے وہ عزت دی ہے کہ یہ ان کا امام بن گیا۔ یہ ہے قرآن جس نے پہنچا دیا سالم کو قباء کی مسجد کے مصلی تک۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو روتے ہوئے کہنے لگے کاش آج سالم زندہ ہوتا۔ قریب لوگوں نے پوچھا کیا بات، کیوں؟ فرمایا مجھے خلافت کے لیے کسی دوسرے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں سالم کو خلیفہ بنا دیتا اپنے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ میں سالم کے دل کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔
یہ ہے قرآن جس نے سالم کو ایسے مقام تک پہنچا دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں، ہماری عزت ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگ ہمیں عزت کریں، ہمیں قرآن کریم کو سینے سے لگانا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ یہ ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت بھی اسی کی وجہ سے عزت پائے گی۔ تو ہمیں قرآن کریم سے ناطے کو، رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر اتنی زیادہ اہمیت والی بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 برس، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور جبرائیل امین کے ساتھ اترتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر وہ بندہ جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہ صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ اور ایک صحابی نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ جو 5 راتیں بتائی گئی ہیں یہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ بندہ کسی ایک رات پر تکیہ دھر کے نہ بیٹھ جائے، وہ زیادہ عبادت کرے، اس لیے 5 رات بتائی گئی، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر 27 کی شب کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے 27 کی شب کو جمع کیا جاتا ہے کہ کچھ عبادت ہم کر سکیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگا سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں ایمان اور اپنے اعمال پر احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں، اور جس وجہ سے یہ غنیمت بنی ہے، عظمت والی بنی ہے، اس وجہ کو ہم اپنے اندر پنہا کریں، قرآن کریم سے اپنے ناطے کو، رشتے کو مضبوط کریں، اور عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، اور لایانی میں، لغویات میں، گھومنے پھرنے میں، شب گزاری میں، اور صرف جاگنے کی رات ہے اس لیے جاگنے میں گوائیں نہ، عبادت میں اس رات کو ہم لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اور اس کی تعلیمات کو پنہا کرنے کی، اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ساری زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رضا، اپنی خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہونے والے کوتاہیوں کو، کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ ایک آخری بات، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے کہ آج رات لیلۃ القدر ہے، میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم کہو اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، تحب العفو، آپ خود معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ سے بھی درگزر فرما دیجئے، مجھ کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو جب یہ دعا سکھائی بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم دوسری بھی عبادتیں کریں، اس دعا کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔